بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک مبارک مہینہ ہے، اور اس کی برکت اور مبارک ہونے کی نسبت ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا، اور آپ کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے، اس لیے میں اللہ کے شکر میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں پیر کا دن متعین ہے۔ حدیث صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے۔ تاریخ میں مورخین کا اختلاف ہے، بعض حضرات کہتے ہیں 12 ربیع الاول ہے، بعض کہتے ہیں 8 ربیع الاول ہے، مختلف روایات ہیں۔ بہرحال جو اہم چیز ہے، جو اہم بات ہے سمجھنے کی اور کرنے کی کہ ربیع الاول کا پیغام کیا ہے، ربیع الاول میں ہم کیا کریں۔ وہ کل میں نے ایک پوسٹ پڑھی بڑی اچھی کہ آپ عید میلاد النبی مناتے ہیں، لیکن جس نبی کا میلاد مناتے ہیں اس کو بھی منایا ہے یا نہیں منایا۔ اصل بات جو ربیع الاول کا پیغام ہے، جو ہمارے کرنے کے کام ہے، جو ہمارے لیے میسیج ہے، پہلی بات ہم یہ عزم کریں، ہم یہ ارادہ کریں، یہ نیت کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کی سیرت کا مطلب ہوتا ہے آپ کی حیات، آپ کی زندگی، آپ کی بایوگرافی، کہ آپ بحیثیت شوہر کیسے تھے، بحیثیت پڑوسی کے کیسے تھے، بحیثیت ایک رشتہ دار کے کیسے تھے، بحیثیت ایک حکمران کے کیسے تھے، ایک امام ہونے کی حیثیت سے آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسے ہوتا تھا، آپ فوج کے سپہ سالار تھے، اس حیثیت سے آپ کا رویہ، آپ کا میکینزم، آپ کا سسٹم وہ کیا ہوتا تھا۔ یعنی آپ زندگی کے جس شعبے سے وابستہ ہیں، آپ اگر تجارت کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تاجر تھے، آپ نے تجارت کیسے کی، تجارت کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کیا ہے۔ آپ اگر ایک جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ بکریاں چرانا بھی ایک جاب تھی، ایک ملازمت تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر کچھ اجرت آپ کو ملتی تھی، جو آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ اس کے بھی کچھ آداب ہیں، زندگی گزارنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ہمیں پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری ہے، اور پھر ہم نے ان کو فالو کیسے کرنا ہے، اس میں ہمارے لیے میسیج اور پیغام کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کیا کریں۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ ایک کام تو اس میں پہلی بنیادی ذمہ داری علماء کی ہے، مساجد کی ہے، محراب اور منبر کی ذمہ داری ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ اور بہت پیشگی معافی کا طلبگار ہوں یہ بات کہتے ہوئے کہ ہمارے ہاں بہت سی مساجد میں سیرت بیان نہیں ہوتی، قصے کہانیاں، پرانے واقعات، رٹی رٹائی تقریریں، جوش خطابت، بس اسی میں ہم نے لوگوں کو مصروف کیا ہوا ہے۔ یعنی جب ایک عالم 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ تقریر کر کے ممبر سے اترتا ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس آدھے گھنٹے میں لوگوں نے مجھ سے کیا سیکھا۔ یعنی ان کو اس آدھے گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی تقریر سے پریکٹیکل لائف میں کیا فائدہ ہوا۔ پہلی ذمہ داری علماء کی، مساجد کی ہے، منبر و محراب کے ذمہ داروں کی ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ بھائی ہم نے لوگوں کو سیرت پڑھانی ہے۔ سیرت پر کتابیں، میں اس کا آگے ذکر کرتا ہوں کہ سیرت پہ آپ کون کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ دوسری ذمہ داری تعلیمی اداروں کی ہے۔ وہ تعلیمی ادارے، مدرسے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، جس لیول کا بھی تعلیمی ادارہ ہے۔ سیرت کا مضمون ایسا مضمون ہے جو ہمارے یہاں مدرسوں میں بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی کا تو ہم شکوہ ہی کیا کریں، یہ 4 5 6 واقعات پڑھا دینا یہ سیرت نہیں کہلاتا۔ سیرت کا مطلب آپ کی پوری حیات طیبہ، آپ کی پوری بایوگرافی ہمارے سامنے آئے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، اسوہ حسنہ ہے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے زندگی کیسے گزاری تو ہم فالو کیسے کریں گے۔ تعلیمی اداروں کی دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، آپ اگر اسکول چلاتے ہیں
تو رسول اللہ کے امتی تو ہیں نا آپ اگر کالج کے پرنسپل ہیں تو رسول اللہ کے امتی تو ہیں نا, یونیورسٹی کے چانسلر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ہیں نا. اور یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس میں کسی فرقے کا اختلاف ہو, اس میں نہ کسی دیوبندی کا اختلاف ہے, نہ کسی بریلوی کا, نہ کسی اہل حدیث کا, نہ شیعہ, کسی کا اختلاف نہیں کہ رسول اللہ آئیڈیل ہیں, رسول اللہ فیورٹ پرسنالٹی ہیں, رسول اللہ رول ماڈل ہیں, کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو یہ تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ یار اگر ہم یہ پڑھائیں گے تو فلاں فرقے والا کہے گا کہ آپ یہ سبجیکٹ کیوں پڑھا رہے ہیں, ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے تعلیمی اداروں کی کہ ہم سیرت کے بارے میں سوچیں, اس کو باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پر اپنے نصاب میں شامل کریں. نمبر 3, والدین کی ذمہ داری ہے. دیکھیں ہم اپنے بچوں کو, کچھ والدین تو ایسے ہیں جو عالم بناتے ہیں, دین سکھاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اگر آپ عالم نہیں بنا سکتے, دین نہیں سکھا سکتے, کچھ بیسک چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں. اس میں تو ظاہر ہے قرآن کریم, اس کا ناظرہ, اس کی تجوید, اس کا تلفظ, اس کی ادائیگی بہتر ہو, قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے. دوسرے نمبر پر اس کو قرآن کا ترجمہ و تفسیر ضرور سکھائیں. اور تیسرے نمبر پر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ضرور سکھائیں. صحابہ کے واقعات سنائیں, صحابیات کے واقعات سنائیں. یہ مطلب ہمارے ہاں تو یہ کلچر, ایک رواج کا حصہ تھا کہ جب مائیں سوتی تھیں تو بچوں کو واقعات سناتی تھی سیرت کی. کبھی کوئی غزوہ بدر کا واقعہ سنا دیا, کبھی کوئی صلح حدیبیہ کا واقعہ سنا دیا. واقعات سناتے سناتے بچے سو جاتے تھے اور یہ سن سن کے وہ بڑے ہوتے تھے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں, لیکن ظاہر ہے کہ ڈسکس آپ اس وقت کریں گے جب آپ کو خود تو نالج ہو. آپ ان سے پوچھیں بیٹا غزوہ بدر کب ہوا تھا, آپ جانتے ہیں خلفائے راشدین کون ہیں, کون سے 4 صحابہ کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے, پہلے خلیفہ کون سے تھے, جو 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے وہ کون ہیں, غزوہ احد کیوں ہوئی تھی, وغیرہ وغیرہ. جب اس طرح کی چیزیں آپ ڈسکس کرنا شروع کریں گے نا تو ان کی دلچسپی بڑھے گی, ان کا انٹرسٹ بڑھے گا, وہ اس طرف آئیں گے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو ائمہ مساجد, تعلیمی ادارے اور اس کے ساتھ ساتھ والدین اپنی ذمہ داری پوری کریں. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کن کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ ہم سیرت کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے, ایک تو حضرت مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت پر, 3 جلدوں میں کتاب ہے. آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں گے آپ کو PDF میں بھی مل جائے گی. آپ سیرت بک مولانا ادریس کاندلوی لکھیں آپ کو مل جائے گی. علامہ سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے سیرت پر, آپ اس کو سرچ کریں, وہ بھی آپ کو PDF میں مل جائے گی, وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب ہے, اہل حدیث عالم ہے, الرحیق المختوم, وہ سیرت پر بہت بہترین کتاب ہے. اس کے علاوہ سیرت کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو اسپیسیفک کسی خاص ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت, آپ کا بحیثیت تاجر آپ کی حیثیت, بحیثیت شوہر آپ کی حیثیت. اس پر ہمارے ملک کے معروف عالم دین ہیں, معروف ایجوکیشنسٹ ہیں, ڈاکٹر سید عزیز الرحمان. انہوں نے بہت اچھا کام کیا. دعویٰ اکیڈمی کے وہ ریجنل ڈائریکٹر ہیں شاید, اور زوار اکیڈمی آپ اگر سرچ کریں گے, ناظم آباد میں ان کا ادارہ بھی ہے, مکتبہ بھی ہے, زوار اکیڈمی کے نام سے. مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب کے شاید پوتے ہیں ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب. تو انہوں نے, اور ان کے پاس اس طرح کا ایک بہت بڑی کلیکشن ہے. آپ بآسانی ان کے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. دارالعلم و تحقیق کے نام سے ان کا ادارہ ہے غالباً. تو آپ اگر سرچ کریں ڈاکٹر سید عزیز الرحمان یا زوار اکیڈمی آپ سرچ کر لیں, ان کی بک کی پوری فہرست آپ کے سامنے آ جائے گی. تو اگر آپ کو سیرت کا کوئی خاص پہلو پڑھنا ہے, مثال کے طور پر ایک والد کی حیثیت سے حضور کیسے تھے, آپ کیسے والد تھے, آپ مثلاً یہی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسپیسیفک اس پہ ایک بک مل جائے گی. آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شوہر تھے, صرف یہ پڑھنا چاہتے ہیں, اس پہ آپ کو اسپیسیفک ایک کتاب مل جائے گی. ان کتابوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. تو دوسرے نمبر پہ کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کتب سے آپ استفادہ کریں. تیسرے نمبر پر الحمدللہ ہم نے سیرت پر پورا ایک سلسلہ شروع کیا ہے, ایک پوری سیریز شروع کی ہے. اس سے پہلے بھی ہم اس پہ کام کر چکے ہیں. ہمارے YouTube چینل پر 50 گھنٹے کے لیکچر
سیرت پر الحمدللہ آلریڈی موجود ہیں، جو مسجد میں نے پورا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ اب میں دوبارہ اس کو ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ اچھی کوالٹی میں اور اچھی آواز کے ساتھ وہ چیز آپ کے سامنے آئے۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ ہفتے میں 2 دن جمعہ اور اتوار شام 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق انشاءاللہ سیرت کی یہ پوری سیریز شروع ہو رہی ہے، اور ایک کلپ 13 سے 15 منٹ کے درمیان، 10 سے 15 منٹ کے درمیان کا ایک کلپ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ میری گزارش ہے۔ اس کے علاوہ بھی سیرت پہ اگر اور لوگوں نے کام کیا ہوا ہے یوٹیوب پر تو آپ اس کو سنیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، لوگ زیادہ تر آج کل سننے کو پریفر کرتے ہیں کہ یار ہمیں سننے کی کوئی چیز مل جائے۔ تو آپ گاڑی میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، رات کو سونے کے لیے لیٹے ہوئے ہیں، فارغ ہیں، تو بھائی کوئی اس طرح کی سیرت کا کوئی سیریز آپ اس کو لگا کے سننا شروع کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، بچوں کو بھی سیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ 3-4 مختلف طریقے میں نے آپ کو بتایا جس کے ذریعے آپ سیرت سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میسج کو پھیلائیں، اس میسج کو ڈسکس کریں، اس کو سوشل میڈیا کا موضوع بنائیں، اس کو ٹرینڈ بنائیں کہ بھئی سیرت پڑھنا ہے، سیرت پڑھانا ہے، سیرت کو عام کرنا ہے، سیرت کو اپنی پریکٹس میں لے کر آنا ہے، سیرت سے ہم نے سیکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو اگر ہم ڈسکس کریں گے تو ربیع الاول کا اس کا مطلب ہمیں جو حقیقی پیغام، جو میسج تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا۔ اور اگر ہم اس کو حاصل نہیں کرتے اور بس ظاہری چیزوں میں ہی لگے رہتے ہیں تو شاید ہم وہ پیغام بھی حاصل نہ کر سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد تھا وہ بھی شاید ہم سے مس ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔